رنگاریڈی ضلع کے چیوڑلہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جمعے کی صبح اچانک زمین کے ہلنے سے مقامی لوگ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ زوردار آواز کے ساتھ آنے والے ان جھٹکوں کی شدت سے لوگ گھبرا کر یہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ مقامی افراد کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 9:30 بجے اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی اور چند لمحوں تک زمین ہلکی سی لرزتی محسوس ہوئی۔ زمین میں جھٹکوں کی وجہ سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی اور برتنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس سے لوگ پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ کم شدت کا قدرتی زلزلہ تھا یا قریبی کانوں میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے پیدائش ہونے والی لرزش ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے 3,769 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے وعدے کیا ہے کہ ریاست میں اقلیتوں کی ترقی اور فلاح حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ اس رقم کے ذریعے تعلیم، روزگار، اسکالرشپس اور سماجی بہبود کی مختلف اسکیموں کو مضبوط بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اسمبلی بجٹ پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اقلیتی طبقے کو قومی دھارے میں لانے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے اقلیتی طلباء کی تعلیم، ہنرمندی کی ترقی اور مالی مدد کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی میں سال 2026 اور 27 کے مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کا کل بجٹ 3,24,234 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں ریونیو اخراجات 2,34,406 کروڑ روپے جبکہ سرمایہ جاتی اخراجات 47,267 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی فی کس آمدنی 4,18,931 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور ترقی کی شرح 10.20% درج کی گئی ہے۔ اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے اسپیکر پرساد کمار کی اجازت سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کے اہداف اور ترجیحات کو ایوان کے سامنے رکھا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ عوام ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور انہیں یہ موقع دینے پر ریاست کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے معروف صنعت کار انل امبانی سے 2,929 کروڑ روپے کے مبینہ بینک دھوکہ دہی کیس میں مرکزی تفتیشی بیورو یعنی کہ CBI نے طویل پوچھ تاچھ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق انل امبانی جمعرات کے روز دہلی میں واقع CBI کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ان سے تقریباً 8 گھنٹے تک مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں مزید جانچ کے لیے اگلے دن یعنی کہ آج بھی حاضر ہونے کو کہا گیا۔ یہ معاملہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ CBI نے 21 اگست سال 2025 کو ریلائنس کمیونیکیشن، انل امبانی اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ قائم کیا تھا۔ الزام ہے کہ کمپنی نے بینکوں سے حاصل کیے گئے قرض میں بے ضابطگیاں کیس اور فنڈز کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں SBI کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات کے مطابق سطحی دباؤ اور مانسون ہواؤں کے اثر سے ریاست میں آئندہ 2 دنوں تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ خاص طور پر محبوب نگر، کھمم، رنگاریڈی اور ورنگل اضلاع میں بھاری بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ کاماریڈی، سدی پیٹ اور جنگاؤں کے لیے اورنج الرٹ نافذ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری تک کمی متوقع ہے۔ حالیہ بارشوں اور آندھی طوفان کے باعث وناپرتی میں کسان آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ وقار آباد میں 300 بکریاں ہلاک ہو گئی۔ کئی علاقوں میں آم اور مکئی کی فصل تباہ اور گھروں کی چھتیں اڑ گئی۔ برقی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج یعنی کہ جمعے کے روز بھی کئی اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں تکنیکی خرابی، ناگول رائے دورگ روٹ پر خدمات عارضی طور پر متاثر۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل خدمات کو اس وقت عارضی طور پر روکنا پڑا جب ناگول سے رائے دورگ کے درمیان چلنے والی روٹ پر اچانک تکنیکی خرابی پیش آ گئی۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جس کے باعث مصروف اوقات میں سفر کرنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹرو حکام کے مطابق خرابی کی نشاندہی ہوتے ہی اس روٹ پر چلنے والی ٹرینیں مختلف اسٹیشنوں پر روک دی گئی۔ اس اچانک تعطل کے سبب مسافر تقریباً 20 منٹ تک مختلف اسٹیشنوں پر پھنسے رہے، جس سے نہ صرف تاخیر ہوئی بلکہ کئی اسٹیشنوں پر بھیڑ بھی بڑھ گئی۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کے رکنے کے بعد مسافروں میں بے چینی پھیل گئی، خاص طور پر وہ افراد جو دفاتر یا دیگر کاموں کے لیے جا رہے تھے۔ کئی مسافروں نے شکایت کی ہے کہ اطلاع کا نظام مؤثر نہ ہونے کے باعث
उन्हें सूरत हाल की मुकम्मल मालूमात बर वक्त नहीं मिल सकी। तकनीकी खराबी दूर होने के बाद मेट्रो खिदमात को मरहलेवार बहाल कर दिया गया और कुछ ही देर में ट्रेनों की आमद रफ्त मामूल पर आ गई। हुकाम ने यकीन दहानी का राय है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए निज़ाम की मज़ीद निगरानी और देखभाल को बेहतर बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तौसी कर दी है। मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को इत्तला दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तौसी की इजाजत तलब की थी, जिसे मरकज ने मंजूरी दे दी। रामकृष्ण राव की मियाद में ये दूसरी मरतबा तौसी है। उन्होंने 30 अप्रैल साल 2025 को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा लिया था और उनकी सुबुकदोशी 30 अगस्त साल 2025 को थी। तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकज ने रामकृष्ण राव की मियाद में 1 सितम्बर साल 2025 से 7 माह की तौसी कर दी थी। रामकृष्ण राव 7 माह की तौसी मुद्दत की तकमील पर 31 मार्च को सुबुकदोश होने वाले थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी बुनियादों पर मजीद 3 माह की तौसी तलब की है। मरकजी हुकूमत ने 3 माह की तौसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रामकृष्ण राव जून साल 2026 तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ग्रेटर हैदराबाद के तहत 3 अलहदा कॉरपोरेशनों में स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम को मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके जरिए शाहराहों पर असरी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाएंगे। शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए हुकूमत ने स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके जरिए शहर की खूबसूरती में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए 1341 करोड़ की सरमाकारी का मंसूबा है, जिसके तहत अहम इलाकों में 7.60 लाख स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। जीएचएमसी के अलावा साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशनों के हुदूद में स्मार्ट लाइट्स सिस्टम पर अमल किया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक जीएचएमसी के हुदूद में 3,30,487 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी, जबकि साइबराबाद कॉरपोरेशन के तहत 1,85,258 और मलकाजगिरी कॉरपोरेशन के तहत 2,44,847 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 10 साल तक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जीएचएमसी के हुदूद में हालिया अरसे में सर्वे किया गया, जिसके तहत 5.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की तजवीज़ पेश की गई।